اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولهذا الشرط الأخير شرط وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. آج کی ہماری جو بحث ہے وہ گزشتہ بحث سے مربوط ہے. گزرے ہوئے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ علامات کے دو قسم جو ہیں، ایک اصول اور ایک فروع. تو فروع کے بارے میں کہا کہ وہ 7 بابوں میں آتی ہیں. یہ علامات فروع 7 ابواب میں آتی ہیں. ان میں سے پہلا باب جو تھا اسماء ستہ کا تھا. اسماء ستہ کے لیے 3 شروط بیان کیے کہ اگر اسماء ستہ میں یہ 3 شرائط پائے گئے تو پھر اس صورت میں اس کا اعراب بالحروف ہوگا، اعراب بالحرکات نہیں ہوگا. یا اس طرح کہیں کہ اس کا اعراب بالفروع ہوگا، اعراب بالاصول نہیں ہوگا. یعنی فرعی اس کا اعراب ہوگا، اصلی نہیں ہوگا. جو بھی کہیں، ما شئت فعبر، جو بھی آپ کہیں تعبیر. تو یہاں پر مصنف نے جو شرائط بیان کی تھی ان میں سے جو تیسری شرط تھی کہ یہ اسماء ستہ پر جو اعراب آئے گیا، یا اس طرح کہیں کہ اسماء ستہ کا جو یہ اعراب فرعی ہے یا اعراب بالحروف ہے، یہ تب ہی اس پر آئے گا کہ جب اس پر یہ 3 شرائط کون سی؟ مفرد ہو، مکبرہ ہو، مضاف ہو. تو آج کی بس اس تیسری شرط سے مربوط ہے کہ مضاف ہو. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ مضاف ہو، اس مضاف میں بھی ایک شرط ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ مفردہ ہوں، مضاف بھی ہوں. لیکن اور ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ اگر یہ اضافہ ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف تو ہی ان کا اعراب یہ اعراب الحروف ہوگا. لیکن اگر یہ اضافہ ہوتے ہیں اور یہ اضافہ ہونا بھی یا متکلم کی طرف ہے تو پھر ان کا اعراب بالحرکات ہوگا، اعراب بالحروف نہیں ہوگا. یعنی ان کا اعراب اصلی ہوگا، اعراب فرعی نہیں ہوگا. تو سوال ہوگا پھر کیا اس کا اعراب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر اس کا اعراب مقدر ہوگا. حالت رفعی میں مقدر ہے کیا چیز؟ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ. تو یہ فتحہ، کسرہ، ضمہ وغیرہ یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہوں گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو یا ہے جس کو ہم یا متکلم کہہ رہے ہیں، یہ یا متکلم ویسے ہی رہے گی تینوں حالتوں میں. یعنی یہ تینوں حالتوں میں مقصورہ رہے گی. جیسے مثال پیش کریں گے ھذا ابی، رأیت ابی، مررت بابی، یا ھذا اخی، رأیت اخی، مررت باخی وغیرہ وغیرہ. تو یہ مثال پیش کریں گے نیچے جا کر مصنف. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قانون بتایا ہے کہ جب کوئی اسماء ستہ میں سے اضافہ ہو یا متکلم کی طرف تو ان کا اعراب بالحرکات ہوگا، نہ کہ اعراب بالحروف ہوگا. یہ فقط ان اسماء ستہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس قاعدے کو آپ دوسرے اسماء کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں.
کہ اگر کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، یعنی ان کا اعراب تقدیری ہوگا تینوں حالتوں میں، چاہے رفیع و نصبی یا جری ہو۔ پھر اس کے لیے بھی مثال پیش کریں گے کہ مثلا غلام ہے تو آپ اس کو اضافہ کریں غلامی۔ اچھا، اس طرح کے اور بھی لفظ ہیں کہ اگر آپ ان کو اضافہ کرتے جائیں تو وہ بھی کیا ہے، اس طرح ہوں گے۔ اچھا، جیسے مثلا اخی ہے، حمی ہے، ابی ہے، غلامی ہے، ساری چیزیں یہ۔ تو یہ آج کی جو بحث ہم نے اس کا خلاصہ جس کا ذکر کیا، یہ ریلیٹڈ ہے کس سے؟ جو پیچھے تیسری شرط بتائی تھی اسماء ستہ مقبرہ کے لیے کہ اعراب بالحروف ان کے لیے کب آئے گا۔ اچھا، وَلِهَذَا الشَّرْطِ الْأَخِيرِ، اس آخری شرط، کون سی آخری شرط؟ یعنی ہم نے کہا تھا کہ یہ مضاف بھی ہونا چاہیے، یہ مضاف بھی ہونے چاہیے، یعنی اسماء ستہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مضاف بھی ہوں۔ تو اس اضافت کے لیے وَلِهَذَا الشَّرْطِ الْأَخِيرِ، اس آخری شرط کے لیے، اضافت والی شرط کے لیے شرطن، اس شرط کے لیے شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ شرط یہ ہے کہ ان یکون المضاف الیہ غیر یا المتکلم، یہ جو اضافت ہے اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے یا متکلم نہ ہو؟ فَإِن كَانَ يَا الْمُتَكَلِّمِ اُعْرِبَتْ أَيْضًا بِالْحَرَكَاتِ، اگر یہ اضافہ ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکات ہوگا، نہ کہ اعراب بالحروف ہوگا۔ لَكِنَّهَا تَكُونُ مُقَدَّرَةً، لیکن یہ جو ان کا اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا، یعنی رفعی، نصبی، جری تینوں حالتوں میں تقدیر ہوگا۔ تقول هذا ابی ورأیت ابی ومررت بابی، فیکون آخرها، اس کا آخر یعنی ان کا اسماء ستہ جتنے بھی ہیں اگر یہ یا متکلم کی طرف اضافہ ہو مکسورا فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالتوں میں کیا ہے، مکسور ہوگا۔ والحرکات، کوئی آ کر پوچھے گا ہم سے کہ آپ نے کہا کہ ان کا اعراب حرک بالحرکات ہوگا، تو کہاں پر ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ ہمیں دکھائیں، حالت نصبی میں فتح دکھائیں، حالت جری میں ہمیں کسرہ دکھائیں، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ والحرکات مقدرۃ فیہ، حرکات اس میں تقدیر میں ہوں گی، اندر میں ہوں گی، پوشیدہ ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی۔ کما تقدر فی جمیع الاسماء المضافۃ الی الیا، جیسا کہ مقدر ہوتا ہے اعراب تمام ان اسماء کا کہ جو اضافہ ہوتے ہیں یا کی طرف، نحو ابی و اخی و حمی و غلامی، یہ مثال پیش کی۔ واستغنیت عن اشتراط هذه الشروط لکونی لفظت بها مفردۃ مقبرۃ مضافۃ الی غیر یا المتکلم، کہتے ہیں کہ میں ان شروط سے مستغنی ہو جاتا اگر میں اس طرح کے لفظ کہتا۔ کس طرح؟ دیکھیں پیچھے مصنف نے کیا کہا، مفرد ہو، مقبرہ ہو، مضاف ہو، لیکن اگر اس طرح کا کہتا کہ مضافتن الی غیر یا المتکلم، کہ مضاف تو ہوگا لیکن یا متکلم کی طرف اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اس تیسری شرط میں ہی یہ اضافہ کرتے کہ مثلا ان تکون مضافتن الی غیر یا المتکلم، یہی کہہ دیتے تو کافی ہو جاتا، غنی ہو جاتا اس شروط سے، یعنی اس شرط کی پھر الگ سے ایک شرط بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر وہ تیسری شرط کو تھوڑا سا بڑھا کر اس طرح پیش کرتے کہ مضافتن الی غیر یا المتکلم۔ واستغنیت، میں غنی ہو جاتا، ان اشتراط هذه شروط، ان شروط سے، یہ جو یعنی آخری شرط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکونی، اگر میں لفظ تو یہ کہتا یعنی اس کا تلفظ کرتا بہا مفردۃ مقبرہ، کہ وہ مفرد بھی ہوں، مقبرہ یعنی مصغرہ کے مقابلے میں وہ بھی ہوں، مضافۃ الی غیر یا المتکلم، اس طرح کہتا، یعنی گویا مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کہنا چاہیے تھا، میں کہتا کہ مضاف ہو غیر یا متکلم کی طرف، تو
اگر میں نے یہ نہیں کہا تو یہی وجہ ہے کہ میں نے پھر اس کی تفسیر دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ چاہے یا متکلم کی طرف اضافہ ہو پھر بھی اس کو اعراب بالحروف ملے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو اعراب بالحروف ملے گا تو اس کے لیے 3 شرائط اور آخری شرط کے لیے یہ بھی شرط ہونی چاہیے. خیر یہ کلام جو بحث یہاں گزر چکی. اب ایک گزشتہ درس میں اشارہ ہم نے کیا تھا کہ یہ جو اسماء ستہ ہیں ان میں ایک ہے ہموہا. ہمن یہ اضافہ ہوا ہے ہموہا، تو اس کا اضافہ ضمیر مؤنث کی طرف ہے. کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں زوج کے یعنی شوہر کے جو اس کی بیوی کے لیے ہوتے ہیں. وہ رشتہ دار کس کے؟ زوج کے یعنی شوہر کے وہ رشتہ دار جن کی بنسبت اس کی زوجہ کی طرف ہو اس کو کہا جاتا ہے. تو زوجہ کی بنسبت تو زوجہ مؤنث ہے تو اس کی بنسبت جو بھی ہوگا اس کو کہا جاتا ہے. خیر یہ جواب واضح ہے، انشاءاللہ عبارت میں واضح ہو جائے گا. اور بھی وَإِنَّمَا قُلْتُ میں نے فقط کہا، کیا کہا کہ ہموہا و ہموہا کہا یعنی پیچھے جتنے بھی اسماء ستہ تھے سب کو اضافہ کیا ضمیر مذکر کی طرف، صرف اس کو کیا ہے ضمیر مؤنث کی طرف اضافہ کیا. تو فَأَضَفْتُ الْحَمَ میں نے حم کو اضافہ کیا اِلَى ضمیر المؤنث ضمیر مؤنث کی طرف. کیوں؟ لأبین ان الحم تاکہ یہ واضح ہو کہ ان الحم یہ جو حم ہے حم کی یعنی مطلب کیا ہے اقارب زوج المرأۃ اس بیوی کے شوہر کے رشتہ دار مراد ہیں. بیوی کے شوہر کے رشتہ دار گویا کہ اس کے جو ساس سسر جس کی طرف ہم نے پیچھے اشارہ کیا تھا ساس سسر یا اس کے جو کیا کہتے ہیں شوہر کی بہن ہے اس کا بھائی ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ ابھی ہے جیسے شوہر کا باپ و امہ ہی یا جیسے اس کا چچا ہے و ابن امہ ہی اور چچا کا بیٹا ہے. اس طرح علی انہو اس بنا پر علی انہو ربما اطلق علی اقارب الزوجۃ. غور فرمائیں ہم نے کیا اس کی تفسیر کی کہ یہ اقارب زوج المرأہ ہے تو اس نسبت کیا ہے اس کی نسبت دی ہم نے اس زوج مرأہ یعنی شوہر وہ جو گھر والی کا شوہر ہے اس کے اقارب کی طرف نسبت ہے اس لیے تسنیہ کا لایا. کہتے ہیں کبھی کبھار اس کا اطلاق ہوتا ہے ڈائریکٹ اقارب زوج المرأہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اقارب زوجہ خود جو اس زوجہ کے اقارب رشتہ دار ہیں یعنی جیسے اس کی ماں ہے یعنی زوجہ کی ماں. جیسے زوجہ کی ماں تو وہ اس کی کیا ہو گئی شوہر کی ساس، اس کا جو سسر ہے وہ یعنی اقارب زوجہ. واضح ہے کہ اقارب زوجہ یعنی زوجہ کے رشتہ دار. تو پہلے کیا کہا کہ اقارب زوج یعنی شوہر کے رشتہ دار، اب ہے اقارب زوجہ یعنی اس بیوی کے رشتہ دار. یہ یہاں پر ختم گیا. والہنو اور ایک ہم نے اسماء ستہ میں سے ایک ذکر کیا تھا ہنو. ہنو کس کو کہتے ہیں؟ کیلا کہا گیا ہے اسمن ایک اسم ہے یقنا بہی ان اسماء الاجناس کہ جس سے کنایہ کیا جاتا ہے اسماء اجناس سے یعنی اسماء اجناس سے جب کنایتاً بات کی جاتی ہے تو ہنو کہا جاتا ہے کنایتاً. جیسے رجل کا رجل و فرسن وغیر ذالک اس کے علاوہ جو بھی اسماء اجناس ہیں. وقیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہنو ہے قیلا اما یستقبح التصریح به یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہنو ہے یہ ہنو استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے یعنی اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کی طرف کہ جس کی تصریح اور صراحت کرنا قبیح ہو
اس کی طرف اشارہ اس ہنو کی طرف کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کی ہم تصریح نہیں کر سکتے، وہ قبیح ہے، ہم صراحتاً اس کا الفاظ لفظ اس کا بیان نہیں کر سکتے، وہ اتنی قبیح ہے، اس قبیح چیز سے کنایتاً اس ہنو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی بیان ہوا۔ وکیلا تیسرا معنی انل فرج خاصتاً، کہ یہ جو ہنو ہے یہ نہ تو پہلی معنی جو آپ نے بتائی اسماء اجناس سے کنایا نہ وہ ہے، اور نہ ہی جس کی تصریح کرنا قبیح ہے اس سے کنایا، بلکہ یہ کیا ہے، کنایا ہے فرج خاص، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ معین ہے فرج خاص کے لیے، یعنی شرمگاہ کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر ہنو کی اور تفسیر دینا چاہتے ہیں۔ والافصح استعمال الحن كغد، اتنے دیکھیں کہ ثانیہ اولاً ہم نے کیا ذکر کیا تھا، اولاً ہم نے پیچھے یہ ذکر کیا کہ اعراب بالحرف کے کیا شرائط ہیں، اور ثانیاً یہ کہ جو ان کا قول ہے قولہم فی ہنن، ہنن میں ان کا جو نبیوں کے قول ہے وہ کیا ہے کہ والافصح استعمال الحن كغد، یہ ہن غد کی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب دیکھیں، شین میں خود اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اذا استعمل الحن غیر مضاف کان بالاجماع منقوصا اے محذوف اللام، جب ہنو استعمال ہو مضاف کے علاوہ یعنی مضاف نہ ہو تو یہ بات اجماعاً ہے کہ وہ منقوص ہوگا یعنی اس کا لام الفعل حذف ہوگا۔ لام الفعل کیسے؟ دیکھیں ہن ہے نا، یہ اصل میں ہنو ہے، واو اس کے آخر میں آتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ہنو ہو تو یہ کیا ہے، واو آتا ہے، واو اس کا لام الفعل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اضافہ ہو تو ہنو ہوگا، واو اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر یہ اضافہ نہ ہو تو ہن ہوگا، یعنی واو اس کا جو لام الفعل ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ یہ ایک، اور دوسرا کیا ہوگا، معرباً بالحرکات کسائر اخواتہ، اور یہ جو دوسرے اس کے اخوات ہیں اس کی طرح یہ بھی کیا ہے، معرب بالحرکات ہوگا، یعنی ہم نے پیچھے کیا ذکر کیا کہ جو پیچھے اسماء ستہ بیان کیے کہ یہ جو اسماء ستہ ہیں ان تمام اسماء ستہ کے لیے ایک شرط تھی کہ وہ اضافہ ہوں، اگر اضافہ نہ ہو تو ہم نے کہا کہ ان کو اعراب بالحرکات دیا جائے گا، نہ کہ اعراب بالحروف ملے گا۔ تو یہاں پر مصنف یہی بات کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی، ہنو میں بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ اضافہ نہ ہو تو یہ اعراب یا معرب بالحرکات ہوگا، لیکن ایک چیز کا اس میں اضافہ کیا کہ یہ محذوف اللام ہوگا، لام کا کیا ہے اس میں حذف کرنے کا اضافہ کیا گیا ہے، ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا لام الفعل حذف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ تقولو، خود فرماتے ہیں کہ ھذا ہنن، اب دیکھیں یہ ہن جو لفظ ہے یہ اضافہ نہیں ہوا ہے کسی کی طرف، ھذا ہنن، ھذا مبتدا ہنن اس کی خبر، تو ھذا ہنن مبتدا خبر ہیں، تو ہنن دیکھیں کسی چیز کی طرف اضافہ نہیں ہوا ہے، تو اس کا جو لام الفعل واو وہ حذف ہو گیا، یہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ ھذا ہنن، ہنو ہوتا اگر یہ اضافہ ہوتا تو رأیت ہنن، تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں ہے، مررت بہنن، تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ اس کا لام الفعل حذف ہے۔ اچھا، اس پر اعراب بالحرکات کیسے ہے کہ دیکھیں ھذا ہنن رفعی حالت میں ضمہ، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، تینوں پر واضح طریقے سے دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، کوئی آ کر یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو ہنو ہے یا ہنن ہے یہ کس طرح غد کی طرح ہے، تو ایک اور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ غد جو ہے نا اصل میں غدو ہے، یعنی واو اس کے آخر میں ہے، تو جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے بغیر اضافت کے تو اس کا جو واو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، تو وہ واو کیا ہے، اس کا لام الفعل ہے، تو اس لیے اس کو بھی اس کی طرح لایا ہے۔ کما تقولو یعجبنی غدن، تو یہاں پر مجھے تعجب میں ڈالا غدن،
گد نے، گد یعنی کل، مجھے کل نے تعجب میں ڈالا، یعنی یہ جو یعجبنی یعنی مجھے تعجب ہوگی کس چیز سے؟ مجھے تعجب میں ڈالے گی کیا چیز؟ غدن، جو کل ہے، یعنی کل کیا ہے؟ مجھے تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ غدن دیکھیں بغیر اضافت کے ہے، اور اس پر اعراب بالحرکات ہے، اعراب بالحروف کے بجائے، اور یہاں اس کا لام الفی الواو بھی حذف ہے، اور یہ غدن حالت رفعی میں کیونکہ یعجب کا فاعل ہے تو مرفوع ہے۔ وَأَصُومُ غَدًا، تو یہاں پر دیکھیں غدن اسم کے لیے مفعول ہے، میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہاں پر غدن کیا ہے؟ حالت نصبی میں اس کے ساتھ فتح ہے، یا کہیں کہ نصب ہے وغیرہ۔ اعتکف فی غدن، میں کل میں اعتکاف کروں گا، یہاں پر بھی دیکھیں فی غدن میں فی داخل ہوئی غد پر تو مجرور ہو گیا۔ تینوں حالتوں میں پورے شرائط ہیں۔ کون سے شرائط؟ کہ یہ اضافہ نہیں ہوا اس کا، یا اضافہ الی ما بعد نہیں ہوا، اس کا لام الفعل حذف ہوا ہے، تو ان صورت میں جو ان کا حکم تھا غد کا اور ہن کا ایک ہی ہے۔ اچھا، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ مُضَافًا، یہ تو تھی کہ اضافہ نہ ہو، لیکن اگر اضافہ ہو فَجُمْهُورُ الْعَرَبِ تَسْتَعْمِلُهُ كَذَلِكَ، تو جمہور عرب یعنی عربوں کی ایک جماعت نے اس کو استعمال کیا ہے اس طرح یعنی کیا؟ غور فرمائیں، پیچھے ہم نے جو اسماء ستہ میں کیا کہا تھا کہ اگر یہ اضافہ سارے شرائط اس میں پائے جاتے ہوں تو پھر کیا ہے؟ ان پر اعراب بالحروف آئے گا، لیکن یہ ہن واحد وہ کلمہ ہے، واحد وہ اسم ہے کہ اگر یہ مضاف نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مضاف ہو پھر بھی کیا ہے؟ عرب کی ایک جماعت نے اس کو استعمال کیا ہے اس طرح یعنی اعراب بالحرکات کی طرح، یعنی ان کو اعراب بالحرکات دیا ہے، اعراب بالحروف نہیں دیا ہے۔ فَتَقُولُ هَذَا هَنُكَ رَأَيْتُ هَنَكَ مَرَرْتُ بِهَنِكَ، یہاں پر دیکھیں هَنُكَ رفیع حالت، هَنَكَ نصبی حالت، هَنِكَ جری حالت۔ كَمَا يَفْعَلُونَ فِي غَدِكَ، جس طرح آپ غد میں اس طرح لگائیں کہ هَذَا غَدُكَ رَأَيْتُ غَدَكَ وغیرہ وغیرہ اس طرح چلے جائیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں بات ہو گئی۔ وَبَعْضُهُمْ يُجْرِيهِ مَجْرَى أَبٍ وَأَخٍ فَيُعْرِبُهُ بِالْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ، اچھا کہتے ہیں کہ بعض نحوین اس کو ہن کو جاری کرتے ہیں اب اور اخ کی طرح۔ اب اور اخ کی طرح یعنی کیا مطلب؟ فَيُعْرِبُهُ بِالْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ، ان کو اعراب بالحروف دیتے ہیں تینوں حالتوں میں، یا اعراب بالحروف دیتے ہیں تینوں حالتوں میں۔ کیسے؟ یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں ھذا ھنوک، رأیت ھناک، مررت بھنیک، تو یہاں پر دیکھیں ہنو واو، ہنا دیکھیں ہنی، یہ مررت بہنی، وہی لغت قلیلۃ، یہ لغت ہے تو صحیح، یعنی یہ بات پائی جاتی ہے لیکن یہ قلیل ہے، کم ہے بالکل۔ ذکرھا سیبوئے، اس بات کو سیبوئے نے ذکر کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا خلاصہ سن لیجئے، وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ ہن جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے، یہ بات تو ہم نے قبول کر لی۔ اس کے بعد کیا کہا کہ ہن میں اور دوسرے میں یہ فرق ہے کہ وہ تو اضافہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ اعراب بالحروف کو قبول کرتے ہیں، یعنی اعراب بالحروف ان پر کب ہے کہ سارے شرائط جب پورے ہوں، مضاف وغیرہ ہو۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر یہ مضاف بھی ہو پھر بھی اس پر اعراب بالحرکات آتا ہے، اعراب بالحروف کے بجائے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض نبیوں نے کہا ہے، بعض نبیوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کیا ہے؟ اعراب دیا جائے گا اب اخ وغیرہ کا، یعنی جب مضاف نہ ہو تو کیا اعراب آئے گا اس کا؟ مضاف نہ ہو تو اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب وہی آئے گا، یعنی اعراب بالحرکات ہوگا، اعراب بالحروف ہوگا، نہ کہ یعنی مضاف ہونے کی صورت میں اعراب بالحروف ہوگا نہ کہ اعراب بالحرکات۔ تو وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ لغت قلیل ہے، اس کو فقط سیبوئے وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الْفَرَّاءُ، اور فرا نے جب تلاش کیا اس چیز کو
کہ بھائی کوئی ایسی لغت ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی ایسے نبی بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہن ہے یہ اب اور آخ کی طرح ہے، یہ معرب بالحروف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس بات کو جب تلاش کرنا شروع کیا فرا نے تو لم یطلع علیہ، اس پر کیا ہے اطلاع نہیں پائی، یعنی اس کو یہ چیز نہیں ملی. ولا زجاج، اور زجاجی نے بھی ایک کام کیا کہ شروع کی فحش کو، لیکن اس کو بھی یہ چیز نہیں ملی. جب ان کو یہ چیز نہیں ملی، یعنی کیا چیز نہیں ملی، انہوں نے دیکھا کہ آیا یہ ہن اب اور آخ کی طرح ہے، کس چیز میں کہ اعراب الحروف کو قبول کرے کہ جب یہ مضاف ہو. کیا اس صورت میں ان کی طرح ہے یا الگ ہے؟ کہتے کہ انہوں نے ان کو اس طرح نہیں پایا، یعنی ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ اسم ہے، یعنی ان کو ہنو تو ملا، لیکن ہنو اس حالت میں نہیں ملا کہ وہ مضاف بھی ہو اور اعراب بالحروف کو قبول کرے. کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ فاسقطاہ من عدت الاسماء وعداها خمسۃ. یہاں پر غور فرمائیں، جب فرا اور زجاج نے تحقیق کی ان کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ جو سیبوئے نے ذکر کیا ہے کہ اب اخ کی طرح ہے نبی، جب یہ اضافہ ہو تو اعراب بالحروف اس پر آئے گا. تو کہا کہ انہوں نے ڈھونڈا تو صحیح لیکن ان کو نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اصلاً اس کو اسماء ستہ میں سے شمار ہی نہیں کیا، اصلاً اسماء ستہ کی جو گنتی ہے اس سے نکال دیا، ساکت کر دیا انہوں نے. پھر کیا کیا انہوں نے کہا کہ اسماء ستہ نہیں بلکہ اسماء خمسہ ہیں. انہوں نے شمار کیا کیا، گنتی کہاں تک کی 5 تک، اور اس ہنوں کو چھوڑ دیا. فاسقطاہ، اس کو ہنوں کو ساکت کر دیا ہے، من عدت الاسماء، اسماء کی گنتی سے، اسماء کی گنتی یعنی اسماء ستہ کی گنتی. تو جب ایک کو چھوڑ دیا تو کتنے بچے؟ وَأَدَّاهَا خَمْسَةٌ، ان اسماء کو شمار کیا ہے 5. المثنى وجمع المذکر السالم، یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.